اگر اللہ پاک نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک پہنچ ہی گیا ہے تو انشاءاللہ اسی راستے کے ذریعے نصیب تک بھی پہنچ ہی جائے گا۔ دل میں خیال یوں ہی تو نہیں آتے، اللہ ان خیالوں کو دعاؤں میں بدل کر قبولیت تک لے کر آتا ہے۔ تمہارا صبر کرنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ تمہارے دل میں صبر ڈال کر تمہاری چاہت تک لے کر آتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت ناممکن یوں ہی نہیں بناتا، اللہ تمہیں بس دعا کے طریقے سکھا کر تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ وہ مایوس رہنے نہیں دیتا، وہ تمہیں بس آزما کر معجزوں کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں غم یوں ہی نہیں دیتا، وہ تم سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ بس تمہارا مانگنا پسند کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارا نصیب ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ ہماری دعاؤں سے ہی ہمارا نصیب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رضا یہی ہے کہ تم اس سے مانگو، اور اللہ کا کہا ہر ایک لفظ بے حد سچا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی مدد تمہارے لیے کب آتی ہے؟ جب تم پورے دل سے اللہ پر توکل کرتے ہو، جب تمہیں بے بسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جب بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تمہیں سب ناممکن لگنے لگتا ہے، جب بھی تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب آتی ہے اللہ کی مدد، جب تمہیں ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے، پھر تم اپنے سجدے طویل کرتے ہو، جب آتی ہے اللہ کی مدد، اللہ کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے جب تم صبر کی آخری مقام پر ہوتے ہو۔ اللہ نے اگر تمہیں دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے اور تم بار بار ایک ہی چیز کو مانگے جا رہے ہو تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو، بس تمہیں تھوڑا سا اور صبر کرنا ہو، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری سنا دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے اگر منزل اللہ پر یقین کی ہو۔ تمہارے لیے آگے بے شمار معجزے ہیں، بس اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب صادق دل سے مانگی جائیں، جب کن کے یقین پر مانگی جائیں۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں مٹکتے ہو؟ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اللہ اپنی مرضی کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تیری رضا۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہ جاتا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل بھی سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرمائے گا۔ ہر نماز میں بندہ اللہ سے اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے، لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں خود اللہ بندے سے پوچھتا ہے، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ اللہ کی طاقت پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔
ایسے انسان کو ہم سفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعاؤں کو بنایا گیا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں